السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانی، میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو یہ کہانی بھی ایک ریکویسٹڈ کہانی ہے، میرے چینل پر کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے میرا عشق تیری جستجو۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے، اس کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ تو شروع کرتے ہیں میرا عشق تیری جستجو پارٹ 1۔ بے ہوشی کے بعد ایک بار پھر وہ ہوش و حواس میں واپس لوٹی، لیکن خوب اندھیرے کے سوا پھر کچھ نظر نہ آیا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ رسیوں میں جکڑی زمین پر پڑی تھی۔ کب دن ہوا کب رات ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔ کوئی زی روح نظر نہ آ رہی تھی۔ پیاس سے حلق خشک ہو گیا تھا، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے وہ حواس بحال کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال وجود کر رہ گیا۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ شور کر سکتی یا کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، صرف تیرا آسرا ہے۔ مجھے جانے انجانے میں ہوئی بھول گناہ کو معاف کر دے۔ میرا صبر ٹوٹ رہا ہے میرے مالک، مجھ پر رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ گزرا وقت کتنا حسین تھا، یاد نہیں؟ یاد تھی تو بس اب کی اذیت، اور اذیت اور دکھ میں تو خدا ہی یاد آتا ہے، سارے جہاں کا مالک، کون و مکہ کا مالک، وحدہ لا شریک، جو انہونی کو انہونی کر دے، معجزہ رونما کر دے، اور وہاں سے مدد بھیجے جہاں انسان کی سوچ تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ اس لڑکی کا دل درد سے چور تھا، اور لو صرف رب سے لگائی ہوئی تھی، اور خدا اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک خدا غفور الرحیم ہے۔ دوسری طرف مسلسل فون کا کال پہ زچ ہو کر آخر اس نے فون اٹھا لیا، جبکہ چہرے پہ بیزاریت تھی۔ ہیلو۔ ماتھے کی تیوریاں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ نیلی کانچ سی آنکھیں، تیکھی ناک، کٹدار گلابی ہونٹ، سفید و سرخ گال، چمکتی پیشانی، اور گالوں کی سائیڈ کا ایک گہرا ڈمپل۔ اس وقت اس پر ایک حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ اوکے، سن لیا، ڈونٹ ڈسٹرب می اگین، کہتے ہی ساتھ ہی مغرور حسینہ نے موبائل سائڈ پر رکھا اور باہر کی جانب رخ کیا، جہاں رابعہ آنٹی، اس کی خالہ، اور ان کی بہو انوشے، اور ان کے دونوں بچے 8 سال ثانیہ عرف ثانی اور 5 سالہ ایان، جس کی آج سالگرہ تھی، اور وہ سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تابی آنی آ جائے نا، پھر کیک کٹ کریں گے۔ شہریار انوشے کے شوہر آج گھر پر نہ تھے، اس لیے پارٹی کل کے لیے رکھی گئی تھی۔ آج یہ آپس میں ہی منا رہے تھے۔ ایان کی خواہش پر انوشے اور تابی نے مل کر کیک بیک کیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں انہوں نے سارے انتظامات کیے تھے۔ آ گئی، چلو اب کیک کٹ کرو، تابی نے آتے ہی کہا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ایان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایان نے کیک کاٹا اور باری باری سب کو کھلانے لگا۔ ایان نے تابی کو کیک کھلایا تو بدلے میں تابی نے ایک اس کی چھوٹی سی ناک پہ لگایا، اور اب وہ آگے آگے تھی اور ایان پیچھے پیچھے۔ تانی بھی کیک کا پیس لیے ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ زیدی ہاؤس میں اس وقت خوشیاں اور کرکاریاں گونج رہی تھی۔ رابعہ بیگم نے دل ہی دل میں سب کی یوں ہی ہنسنے مسکرانے کی دعا کی۔ دیکھا آپ نے، ہماری تابی کتنی ہنسمکھ ہے، اس کے ہونے سے ہمارا پورا گھر ہنستا مسکراتا ہے۔ انوشے نے پیار بھری نظر تابی پہ ڈالی۔ جس گھر میں جائے گی نا، خوشیاں بکھیر دے گی میری بچی، پاکیزہ دل ہے، پاکیزہ روح ہے، رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ انوشے نے رخ پھیر کر ان کی جانب دیکھا، جو بظاہر تو مسکرا رہی تھی لیکن آنکھیں نم تھیں۔ انوشے نے ان کا کاندھا تھپکا، خود وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ تابی ان کے گھر کی بہو بن کے آئے، لیکن ساری خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا کسی اور سے پیار کرنے لگا تھا تو دل کی خواہش دل میں ہی دم توڑ گئی۔ فرقان زیدی ہاؤس کے وفات کے بعد رابعہ بیگم نے اپنے تینوں بچوں کی بہت اچھی تربیت سے آراستہ کیا۔ شہریار سب سے بڑا تھا، باپ کی وفات پہ وہ BA میں تھا،
उससे छोटी समीरा थी जो FA में थी और सबसे छोटा उमर जो कि मैट्रिक में था। और बाप की मौत का सबसे गहरा दुख उमर को हुआ था और यही वजह थी कि वो सबके नज़दीक हो गया था और सबका लाडला बन गया था। सभी उसके नाज नखरे उठाते थे। शहरयार ने तालीम के साथ साथ बाप का बिजनेस भी छोटी उम्र में ही संभाल लिया था। राबिया बेगम ने अपने बेटे का बहुत साथ दिया था। 5 साल बाद राबिया बेगम ने अपने जानने वालों में शहरयार की शादी कर दी और साथ ही समीरा की शादी यूके में अपनी भावज के बेटे के साथ कर दी। शहरयार और समीरा की शादी एक साथ ही हुई। समीरा ब्याह करके यूके गई और अनुशे शहरयार की ज़िंदगी में बाहर बन के आई। जैसे उमर घर भर सबकी आंख का तारा था, वैसे ही अनुशे ने भी उसे अजीज़ कर रखा था और उमर भी भाभी भाभी करते ना थकता था। ये सब प्यार करने वाला वो मगरूर शहज़ादा अपनी मरहूमा खाला की बेटी ताबीर को बिल्कुल पसंद न करता। यही वजह थी जब राबिया बेगम ने शादी के लिए ताबी का नाम उसके सामने रखा तो वो हत्थे से उखड़ गया और फ़ौरन दिल की बात ज़बान पे ले आया कि वो अपनी एक दोस्त को पसंद करता है और वो दोस्त भी उसे पसंद करती है और दोनों का शादी का भी इरादा है। यूँ राबिया बेगम को बेटे की पसंद के आगे मजबूर होना पड़ा और दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। जहाँ उमर बहुत खुश था, वहीं ताबी दिल मुर्दा कर बैठी थी, क्योंकि वो बचपन ही से उमर को बहुत चाहती थी। लेकिन राबिया बेगम ने अचानक उन्हें फ़ोन पर उमर और सुलह की मंगनी की इत्तला की तो हकीकतन ताबी का दिल टूटा। कितने दिन तो वो बुखार में तपती रही। वहीं उसका इकलौता भाई सुबहान हयात खान ने उसे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। वो अपनी इकलौती और मासूम बहन का दुख समझ के भी नहीं समझ पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे ताबी के दुख का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन बिना किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। ताबी ने अपने भाई से भी दिल की बात को छुपा लिया और धूमधाम से मंगनी में शिरकत की। मंगनी के बाद उमर सुलह के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। सुलह जिस कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ उमर अपनी इंटर्नशिप के लिए आया था और जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर पसंदीदगी में। इंटर्नशिप करते ही उमर ने वहीं सुलह की ख्वाहिश पे बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और जल्द ही सुलह ने अपनी जॉब छोड़कर उमर के बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। मंगनी के लिए वो उमर के साथ लाहौर आई, साथ में अपने बाप को भी लेकर आई। मंगनी के बाद वो वापस इस्लामाबाद चली गई। राबिया बेगम उमर की इस मंगनी से दिल से राज़ी न थी, इसलिए उमर को भी जाने से नहीं रोका। ताबियानी, मेरा गिफ्ट, अयान ने सोते हुए याद आने पे गिफ्ट की डिमांड की। लो जी, बर्थडे पार्टी कल की है ना, तो गिफ्ट भी कल ही मिलेगा। ताबी ने प्यार से उसके गाल खींचे। अयान की बर्थडे और अपनी छुट्टियों की वजह से वो लाहौर आई हुई थी। BA के पेपर्स देकर वो रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। अयान और सानिया के पुरजोर इसरार पर वो 1 हफ्ते से यहाँ पर थी और जब भी यहाँ आती उन्हीं के साथ रूम शेयर कर लेती। पक्का ना? अयान को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ मेरे शहजादे, पक्का। ताबी ने उसके बाल बिखेरे तो बिलक उठा। उसे अपने चाचू की तरह अपने बाल से इश्क था। ताबियानी, आपने गिफ्ट नहीं देना तो ना दे, मेरे बाल ख़राब ना करें, अयान ने मुंह बसोर कर कहा। सानिया भी मुस्कुरा दी, वो भी अयान के इस नेचर से अच्छे से वाकिफ़ थी। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ताबी ने दोनों को लास्ट अल्टीमेटम दिया और लाइट ऑफ कर दी। थोड़ी ही देर में वो दोनों नींद की वादी में खो गए। ताबी ने एहतियात से दोनों के ऊपर कंफर्टर दुरुस्त किया और बाहर निकल आई। भले वो सबके सामने हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर उसके एक आग लगी थी मोहब्बत छिन जाने की। लेकिन शायद एक तरफा मोहब्बत का यही अंजाम होता है। पलकें नम हुई तो आंखों के गोशे भीग से गए। एक सद आ भरी और चांद को देखे गई जो पूरी आबोताब से चमक रहा था। दिल में एक ठेस उठी, एक दर्द का सैलाब ताबी के अंदर था। वहीं दूसरी जानिब अंधेरी काल कोठरी में वो अल्लाह को याद करती किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ही तकलीफ़ में थे। दोनों की तकलीफ़ की वजह मोहब्बत ही थी। एक को मोहब्बत छिन जाने की तकलीफ़ थी तो दूसरी ने मोहब्बत को पाकर मोहब्बत का दर्द सहा था। वही मोहब्बत उसके गले का फंदा बन गई थी और वो ये तक न जानती थी कि इस काल कोठरी में कैद की वजह उसकी मोहब्बत थी। वो तो बस रोए जा रही थी और दिल से दुआ गो थी। दुआ और फरियाद अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुकी थी। काल कोठरी का दरवाज़ा खुल गया था। तेज़ रोशनी अंदर दाखिल हुई तो उस लड़की ने आंखें मीच ली। आने वाला कोई शख्स था। धीरे धीरे चलता वो उस लड़की के पास आया।
چیئر گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ رسیوں میں جکڑی بمشکل اوپر دیکھ پائی۔ اس شخص نے سگریٹ سلگایا، کش لیا اور دھواں سامنے بیٹھی لڑکی پر چھوڑا۔ وہ برداشت نہ کر پائی اور کھانسنے لگی۔ سامنے والا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سرد آنکھوں سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی کوئی اور آدمی اندر داخل ہوا، شاید وہ ملازم تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے اور پانی کا گلاس لڑکی کے سامنے رکھا اور واپس پلٹ گیا۔ پانی پیو تاکہ تمہارے حواس بحال ہو۔ سرد لہجہ۔ صلاح اندر تک کانپ گئی۔ آواز جانی پہچانی معلوم ہونے لگی۔ ذہن پر زور ڈالنے کی بجائے پانی کے گلاس کو بمشکل اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ دونوں ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ سامنے پانی کو دیکھتے ہی پانی کی طلب مزید بڑھ گئی تھی، ایسے جیسے تپتے صحرا میں برسوں کا بھٹکا مسافر۔ اس وقت صلاح پانی کو اپنے اندر انڈیلنا چاہتی تھی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، جبکہ بیشتر پانی کپڑوں پر گر گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو جو قید میں تھی اور سلوک عادی مجرموں والا تھا۔ کچھ حواس جاگے، ایک طنز بھری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تم صلاح ذہن پہ زور دینے لگی۔ بیتے لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چلنے لگے۔ سبحان نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اپنے جوتوں سے بے دردی سے مسلا۔ یہ ایس کے بمشکل صلاح کی آواز نکلی۔ یعنی حواس کام کرنے لگے۔ صلاح دی گریٹ کے آپ کی بار پرسکون لیکن سرد آواز کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے کیوں قید کیا؟ الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے، کیونکہ وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ دا گریٹ صلاح عرفان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بن رہی ہے۔ امیزنگ۔ سبحان کی دہاڑ پر صلاح ایک دم سہم کر خود میں سمٹی۔ مجھے جانے دو پلیز، صلاح نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ہمت سے کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا تم نے، یاد ہے؟ سبحان اپنا غصہ ضبط کرتے لال انگارہ آنکھیں صلاح پہ ٹکائی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا کے لیے معاف کر دو۔ جانے آہ صلاح دی گریٹ، معافی مانگنے اور معافی دینے کا وقت نکل گیا ہے، اب تو سزا کا وقت ہے، سزا ملے گی، سخت لہجے میں کہا۔ صلاح کا چھوٹا سا دل بری طرح دھڑکا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ نہ جانے کتنے دن سے یہاں قید۔ 3 دن سے، سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ حیرت کے مارے صلاح کی آنکھیں پھیل گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، امی میری۔ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، ایک اور وار ہوا۔ صلاح کی تو زبان دنگ ہو گئی، آنسو متواتر بہتے چلے گئے۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور میری بات کان کھول کر سنو۔ سبحان کو اس کے آنسو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ صلاح نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ صلاح نے پترائی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سبحان ڈگمگا گیا اپنے فیصلے پہ کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ خوف کو کمپوز کر چکا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی تمہیں۔ اب سبحان مکمل فارم میں آ چکا تھا۔ صلاح اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، نہ صرف نکاح بلکہ 6 ماہ تک لونگ ہسبینڈ وائف کا ڈرامہ بھی بخوبی انجام دینا ہوگا، تو ہی تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے۔ سبحان اب پرسکون صلاح کو جانچ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح؟ صلاح بڑبڑائی۔ لیکن میری تو منگنی ہو چکی ہے۔ صلاح نے فوراً سے بیشتر منگنی کا سہارا لیا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی نکال لی۔ صلاح تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز مت کرو ایسا، میں اور عمر دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں الگ مت کرو۔ وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ پھر سے ڈرامے؟ سبحان کو پھر سے غصہ آ گیا۔ میرے سامنے یہ پیار کا جھوٹا ناٹک مت کرو۔ تمہارے باپ نے پیسے کی لالچ میں امیر لڑکا دیکھا اور تمہیں استعمال کیا، اور تم باپ کے کہے پر چل کر یہ سب کر رہی تھی، اور وہ عمر 3 دن پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ کر آخر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اینڈ دا گریٹ صلاح عرفان 3 دن اور 3 راتیں گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو نہ ہی والدین قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہ معاشرہ، اس لیے بہتر ہوگا میری آفر پر غور کرو، رہائی بھی ملے گی اور پیسے بھی۔ منہ مانگے دام دوں گا۔
سبحان نے حقارت اور غرور سے کہا۔ صلح تو لاجواب ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ عمر سے رشتہ ایک سازش ہی تو تھی۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سوتیلے باپ کے ہاتھوں مجبور تھی، جس نے اسے دھمکی دی تھی اس کی چھوٹی بہن کو مارنے کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی اس گناہ کے لیے۔ یہ گناہ ہی تو تھا، کسی کو جھوٹے پیار میں پھنسانا اور اس کے جذبات سے کھیلنا، یہ گناہ ہی تو تھا، اور وہ جان بوجھ کر یہ گناہ کر رہی تھی۔ لیکن اسے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ سبحان کو یہ سب کیسے پتہ چلا، لیکن جو بھی تھا وہ آدھا سچ ضرور جانتا تھا۔ تھکا ہارا وہ ابھی اپنے آفس میں آیا اور سیکرٹری کو بھی منع کر دیا کہ کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی وہ آنکھیں موندے خود سے لڑے جا رہا تھا۔ 3 دن سے وہ ہر جگہ صلح کو ڈھونڈ چکا تھا، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ 3 دن پہلے وہ اسے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ ڈراپ کرتے موبائل پہ آتی کال ریسیو کی تھی اور آگے بڑھ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ گھر میں داخل ہوئی یا نہیں۔ اسے کیا پتا تھا وہ اس سے اس کی آخری ملاقات ہوگی، اور اپنے تئی اسے چھوڑا اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا جو اس نے اسلام آباد میں اپنی رہائش کے لیے لیا ہوا تھا۔ صبح آفس پہنچا تو صلح کا باپ اس کے آفس پہنچ گیا اور دھاوا بول دیا کہ اس کی بیٹی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، رات سے وہ گھر سے غائب ہے۔ اور یہ بات عمر پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ آخری دفعہ وہ عمر کے ساتھ تھی اور شک بھی اسی پہ جاتا تھا۔ عمر نے بارہا یہی جواب دیا، وہ صلح کو گھر کے دروازے پہ ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد عمر نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ کہاں ہو صلح؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز لوٹ آؤ۔ موبائل پہ آتی کال نے عمر کو چونکایا۔ ایک نظر ڈالی، مما جان کالنگ لکھا تھا اور لہجہ حتی المکان ٹھیک کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ اسلام آباد جا کے ماں کو تو بھول ہی گئے؟ رابعہ بیگم نے رندھی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ مما تھوڑا بیزی ہو گیا تھا، لہجہ نم تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں تھی، بیٹا تکلیف میں تھا تو وہ کیسے نہ سمجھ پاتی۔ جی مما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ سب کی یاد بہت آ رہی تھی۔ لہجہ اب کی بار نارمل تھا۔ تو بیٹا آ جاؤ، ویسے بھی آج شام کو ایان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ تو اس کا برتھ ڈے بھی بھول گئے۔ عمر نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ واقعی مما یاد نہیں رہا، کام میں بہت بیزی تھا۔ خیر میں اسے فون کر دوں گا اور اس کا گفٹ بھی اس تک پہنچا دوں گا۔ جی، اور آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، ہے نا؟ رابعہ بیگم نے خفگی سے کہا تو عمر نے لب بھیجے۔ شام تک آپ لاہور ہونے چاہیے، ایان کی برتھ ڈے کا گفٹ آپ خود آ کر اسے دیں گے، سمجھے آپ؟ رابعہ بیگم نے پہلے خفگی پھر پیار بھرے لہجے میں حکم صادر کر دیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں پہ سر گرا لیا۔ اس وقت اسے ماں کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، ہار گیا تھا، کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس سب سے مایوس ہو چکا تھا، بس خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمر نے پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہی تو صلح کے والد عرفان نے منع کر دیا اور یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن عمر کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ بے وفا ہو سکتی ہے۔ عمر کے صلح کے ساتھ گزرا ہر پل یاد آنے لگا۔ اب دوسری طرف فیصلہ اب تمہارے ہاتھ ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سوچ لو، سمجھ لو اور جواب دو۔ سبحان کھڑا ہوا۔ یہ سب ایک تھپڑ کی وجہ سے تو نہیں کر رہے تم، اور کوئی بھی وجہ ہوگی ضرور، یقیناً۔ صلح کے الفاظ نے سبحان کے قدموں کو روکا، لیکن پرسکون رہا۔ عمر میرا کزن ہے، جان سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے، جسے تم پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا کر پیسہ اینٹھنا چاہتی ہو دھوکے سے۔ تو میں تمہیں کھلی آفر دے رہا ہوں، ڈیل کے ساتھ 6 ماہ کا لونگ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کا ڈرامہ، ساتھ میں منہ مانگے دام۔ اپنے مضبوط ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ صلح کو ہر طرح سے لاجواب کر رہا تھا۔ یعنی اپنے کزن عمر کو تم مجھ سے بچانا چاہتے ہو اور خود کو میرے ساتھ پھنسا رہے ہو؟ داد دینی چاہیے آپ کو۔ طنزیہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سبحان نے سرد پن سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جبکہ میری اصلیت بھی تم جان گئے ہو، تم اپنے کزن کو میری سچائی بتا کے اسے مجھ سے دور کر دو۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے اسے پیار کے جال میں پھنسایا، پیار کا جال جسے توڑنا اور اس میں سے نکلنا آسان نہیں۔ تمہاری سچائی اسے بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا۔ سبحان کو غصہ آیا۔ اور اس کے لیے تم مجھ سے نکاح کرو گے؟
کیا نکاح ضروری ہے؟ صلح کو نکاح سے ڈر لگ رہا تھا کہ نکاح کر کے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ صرف 6 ماہ کی ڈیل ہے، سمجھی تم؟ اور ہاں، بنا نکاح کے میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتی ہو؟ تو بتاؤ۔ سبحان اب سینے پہ ہاتھ باندھے اسے ہر طرح سے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ بے اختیار ہی صلح کا سر نفی میں ہلا۔ سو دی گریٹ صلح، نکاح ضروری ہے۔ اب اپنے چھوٹے سے ذہن کو مزید نہ الجھاؤ۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، سوچو سمجھو۔ اگر ہاں کرو گی تو جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملے گا، لیکن تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ انکار کی صورت میں اس کھانے کو اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھا لینا۔ سبحان نے سامنے رکھے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ لب و لہجے کی سختی صلح نے اپنے دل پہ محسوس کی۔ وہ جا چکا تھا، اس کا ملازم آ کے رسیاں کھول گیا تھا۔ صلح نے بے اختیار اپنی کلائیاں دبائی تھی۔ رسیوں کے نشان واضح تھے اور زخمی بن چکے تھے۔ آنکھوں میں پھر سے اپنی بے بسی پر آنسو نکل آئے۔ وہ کہاں پھنس گئی ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اپنی چھوٹی 11 سالہ بہن کی فکر تھی۔ اسے بس اس کے پاس جانا تھا۔ اسے اپنے سوتیلے باپ پہ بالکل بھروسہ نہ تھا۔ پیسے کی لالچ میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صلح نے اس لالچی انسان سے وعدہ کیا تھا وہ عمر سے 20 لاکھ لے کر اس کے جوئے کا قرضہ اتارے گی، اور اس سب کے لیے اس کے سوتیلے باپ نے ہی اسے عمر سے پیار کرنے کا جھوٹا ناٹک کرنے کا کہا۔ اور اب جب کہ وہ غائب ہے تو اسے سحر کی فکر لگ گئی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنی بہن کو بچانا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے رمضان، میری پھول سی بچی کو کچھ نہ کہنا، صلح آ جائے گی واپس، وہ اپنے وعدے کی پکی ہے۔ عابدہ بیگم رونے لگی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری بیٹی، مجھے الو بنا گئی ہے۔ 1 ماہ کی مہلت دی ہے مجھے علی بخش نے۔ اگر 20 لاکھ کی رقم نہ لوٹا سکا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اور اگر اس کے لیے مجھے تمہاری یہ بچی، سحر کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچا، اسے علی بخش کو بیچنی پڑی نا، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری اس مکار بیٹی کو بھی پتہ چلے گا کہ دھوکے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صرف 3 دن میں اور انتظار کروں گا۔ اگر وہ واپس آ گئی تو ٹھیک، ورنہ بڑی بیٹی کی طرح اس کا بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ وہ شخص صفاقی کی انتہا پہ تھا۔ اپنی بول کے وہ جا چکا تھا۔ عابدہ بیگم آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یہ ان کے اپنے کرموں کا پھل تھا، جس کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں کٹوا چکی تھی، ایسے ہی تو انہوں نے اپنے پہلے شوہر، اپنے بچیوں کے باپ عرفان کو مارا تھا۔ رمضان کی کھوکھلی محبت میں وہ خود کو، اپنے گھر کو گنوا بیٹھی تھی، اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ چھوٹی سحر سہمی بیٹھی تھی، ماں کے سینے سے لگی وہ اپنی بہن کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، صلح اس کی حفاظت کرنے والی بہن ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی، جس کا مطلب تھا وہ خود کسی مشکل میں ہے۔ دوسری طرف بھیا آپ آ جاتے تو ایان خوش ہو جاتا۔ موبائل کان سے لگائے شیشے کے آگے کھڑی خود پہ ایک فائنل نظر ڈالی۔ تھوڑی دیر میں ایان کی برتھ ڈے پارٹی کا فنکشن ہے، شروع ہونے والا ہے۔ آسمانی رنگ کا لانگ فراک جس پر وائٹ سٹون کا کام کیا ہوا تھا، اور چوڑی دار پیجامہ، لانگ دوپٹہ اور ہلکا سا میک اپ۔ کانوں میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے ٹاپس جو ہمیشہ ہی اس کے کانوں میں سجے ہوتے تھے۔ گلے میں سونے کی چین اس کی سراہی دار گردن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ بیٹا میں آنا چاہتا تھا، لیکن ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے نہ آ سکا، سبحان نے پیار سے بہن کو کہا۔ آپ کی میٹنگز بھی نا، اداسی سی چھا گئی۔ اچھا اداس نہ ہو میری جان، انجوائے کرو، اور برتھ ڈے کی پکس اور ویڈیوز لازمی سینڈ کرنا مجھے۔ سبحان نے الوداعی کلمات کہے اور فون بند کر دیا۔ تابی آنی اب آ بھی جائے نا۔ ثانی جو ہمیشہ تابی کو فالو کرتی تھی ابھی بھی سیم میچنگ تھی۔ ہاں چلو بس برتھ ڈے بوائے کا گفٹ لے لوں۔ تابی نے اتنے کہہ کر کبٹ کی لاسٹ روز سے گفٹ پیک نکالا، جو ایان کا فیوریٹ آئی پیڈ تھا۔ دونوں آگے پیچھے لان میں داخل ہوئے۔ گھر کے بڑے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شہریار نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ایان کے تمام فرینڈز نے شرکت کی تھی، جبکہ ایان تیار ہو کے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، اور آج تو چال ڈھال ہی نرالے تھے۔ کیسے ہو برتھ ڈے بوائے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تابی نے قریب آ کر ایان کو چھیڑا۔ آپ کو زیادہ جلدی نہیں آ گئی؟ میٹھا سا طنز کیا۔ تابی اس کے سٹائل پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ تبھی سب کی نظر گیٹ سے اندر آتے عمر پہ جا ٹکی۔ تابی کی نظریں بھی اس پر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، فوراً نظریں پھیر لی۔
عمر چاچو! ایان بھاگتا ہوا عمر کے پاس گیا۔ عمر کو دیکھتے ہی ایان کا ناز و نخرا کہیں دور جا سویا تھا۔ عمر نے ایان کو گود میں اٹھا لیا۔ سبھی عمر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ پورے خاندان میں وہ خوبصورتی اور ذہانت کی اعلیٰ مثال تھا۔ خاندان کی کافی لڑکیاں اس پہ فریفتہ تھیں اور تابی کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ لیکن عمر کی منگنی نے سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ شہریار عمر کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ رابعہ آنٹی نے بلائے لی، سبھی سے پیار سمیٹنے لگا۔ وہ پورے گھر کی جان تھا۔ چلو آ جاؤ بچو، کیک کاٹیں۔ رابعہ آنٹی نے سب کو ٹیبل کے پاس چلنے کا اشارہ کیا، جہاں تابی اپنے حسن اور معصومیت کا جلوہ بکھیر رہی تھی۔ ایک نظر تابی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ پلکیں گراتی اٹھاتی عمر کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ شہریار کے کندھا ہلانے پہ وہ چونکا اور آگے بڑھا۔ تابی نامحسوس انداز سے سائڈ پر ہو گئی۔ وہ عمر کی وہاں موجودگی پر خود کو وہاں انفٹ فیل کرنے لگی، کیونکہ وہ سب کچھ تو ہو سکتی تھی لیکن ان کی فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے عمر کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے کے شور پر ایان نے عمر کے ہمراہ کیک کٹ کیا اور سب کو باری باری کھلانے لگا۔ تبھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر تابی پر پڑی۔ فٹ سے اسے کھینچ کے اپنے پاس لیا اور کیک کا ایک پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ اب سیلفیز کا ٹائم تھا۔ ایان نے ایک طرف عمر کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو دوسری طرف تابی تھی۔ باقی سب فیملی ممبر ساتھ تھے۔ سب خوش تھے، مکمل تھے۔ ایک کلک نے ان سب کو ایک ساتھ ایک فریم میں کیچ کر لیا تھا۔ سبحان گہری سوچ میں راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ دوسری طرف آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لائحہ عمل تیار کر رہا تھا کہ موبائل کی میسج ٹون پر چونکا۔ میسج کھولا تو سامنے زیدی ہاؤس کی تصویریں شو ہو رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے پارٹی فیملی پکچرز تھی۔ سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ سبحان کی نظر عمر اور تابی پہ جا ٹھہری۔ سختی سے لب بھیج لیے۔ کیسے عمر، میری تابی پہ تم نے اس کمظرف لڑکی کو ترجیح دی؟ یہ بھی نہیں سوچا میری تابی پر کیا بیتے گی؟ وہ معصوم تو دل کا درد چھپا گئی، لیکن میں تو اس کا بھائی ہوں، اس کا باپ ماں سب کچھ ہوں۔ میں نہ جان پاتا، ایسے کیسے ممکن تھا؟ موبائل کو سائڈ پہ رکھا۔ تمہیں پچھتانا ہوگا، تم پچھتاؤ گے۔ ایک ہیرے کو تم نے ٹھکرایا ہے، ایک بے مول پتھر کی خاطر۔ اب میں سبحان حیات خان تمہیں بتائے گا ٹھکرانا کیا ہوتا ہے۔ ایک جیون تھا اس کے اندر، ایک جنون تھا اس کے اندر۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اپنے ملازم فراز کو بلایا، اسے سب سمجھا کے جانے کا اشارہ کیا اور خود والدین کی تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بابا، مما، کیا سوچ کے آپ نے بچپن میں عمر اور تابی کا رشتہ طے کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ وہ شخص ہماری تابی کے لائق ہی نہیں، جو ہماری تابی کی سچی اور کھری محبت کو نہ سمجھ سکا۔ بوجھ نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے یہ اور کیا غلط؟ اور آپ نے ایسے انسان کے حوالے تابی کو کرنا چاہا؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری تابی کے قابل نہیں۔ میں بہت جلد ہماری تابی کے لیے ایک بہت اچھا شخص ڈھونڈوں گا جو اس کے معیار کا ہوگا، اسے سمجھے، اسے مان دے، نہ کہ بیچ راستے میں چھوڑ کر کسی اور کے سنگ چلا جائے۔ سبحان آج اپنے دل کا بوجھ اپنے والدین سے بانٹ رہا تھا۔ 16 سال کا تھا جب والدین پلین کریش میں انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت تابی صرف 10 سال کی تھی۔ سبحان نے تابی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، پڑھائی اور بزنس ایک ساتھ جاری رکھے تھے۔ اس سب میں رابعہ آنٹی کے شوہر مسٹر زیدی نے اور حیات صاحب کی دوست مسٹر خرم نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ تو وہی رابعہ آنٹی نے تابی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اپنی ریزرو اور تنہائی پسند طبیعت کی وجہ سے وہ اپنوں میں زیادہ گھلتا ملتا نہ تھا، لیکن تابی کو کبھی نہ روکا تھا۔ وہ رابعہ آنٹی کے بہت قریب تھی اور ہمیشہ کے لیے جانا بھی وہی تھا، اس لیے سبحان نے تابی کے لاہور جانے اور رابعہ آنٹی کے گھر رہنے پہ کبھی اعتراض بھی نہ کیا تھا۔ لیکن عمر کی منگنی کے بعد اب اسے تابی کا وہاں جانا چبھتا تھا۔ وہ اب بھی اسے وہاں نہ بھیجتا اگر اس نے صلح دی گریٹ کا چیپٹر نہ کھولنا ہوتا، اور ایسے میں تابی کا یہاں نہ ہونا بہتر تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔